آج کے دور میں اہل بیت سے محبت یا پھر گمراہی؟ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ گمراہ ہیں۔ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ اہل بیت کون؟ چار طرح کے لوگ جو ہے نا یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اہل بیت سے محبت کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان ہے وہ اہل بیت سے محبت کا دعوے دار ہے۔ کیا ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں؟ اہل بیت سے محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ازواج مطہرات کو گالیاں نکالی جائیں۔ قصبے ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اس کے بارے میں حقیقت اور واضح بیان۔ عربی لغت کے اندر اس کے 17 میننگ بیان کیے گئے ہیں۔ اچھا قصب یہ بات کلیئر ہو جائے کہ اہل بیت کون؟ اہل بیت میں چار طرح کے لوگ بنیادی طور پہ شامل ہیں۔ جی سب سے پہلے اہل بیت نسب ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نسبی رشتہ دار ہیں، بنو ہاشم اور بنو مطلب کے جتنے بھی مسلمان افراد ہیں وہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر آپ کے جو چچا ہیں، ان کے جو مسلمان اولاد ہیں اور مسلمان جو چچا ہیں وہ سارے کے سارے اہل بیت، اور آگے ان کی اولادیں یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور اہل بیت میں دوسرے ہیں اہل بیت السکنہ، جو آپ کے گھر میں رہنے والے ہیں۔ ان میں جو ہے نا آپ کے ازواج مطہرات بھی آئیں گی، اور اسی طرح آپ کی اولاد بھی اس میں شامل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اس میں شامل ہیں، بیٹے اس میں شامل ہیں اہل بیت میں۔ اور اسی طرح جو چوتھا نمبر ہے وہ ہے اہل بیت اعزازی، جن کو اعزازاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل کیا، یعنی وہ اہل بیت میں ہیں نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزازاً ان کو اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ ان میں جیسا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو یہ چار طرح کے لوگ جو ہے نا یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اہل بیت سے محبت کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جن چیزوں کے ساتھ تعلق تھا وہ ان سے بھی محبت رکھے۔ اور یہ ایک ویسے بھی فطری چیز ہے کہ انسان جس سے محبت رکھتا ہے اس سے ریلیٹڈ ہر چیز سے محبت رکھتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ سے جو ہے نا وہ تعلق آپ کے ازواج کا بھی ہے، آپ سے تعلق آپ کے اصحاب کا بھی ہے، اور دیگر لوگوں کا بھی ہے، شہروں کا تعلق بھی آپ سے ہے۔ تو ایک انسان جو اسلام کو سمجھتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے وہ آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ بھی محبت رکھے، آپ کی ازواج سے بھی وہ ماؤں جیسی محبت رکھے۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، صحابہ کرام کے بہت سارے فضائل قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ جو آپ کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر شدید ہیں، رحماء بینہم، آپس میں وہ رحم دل ہیں۔ صحابہ کرام کی محبت جو ہے نا یہ بھی قرآن مجید کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جو صحابہ کرام کی عزت، عظمت اور ان کے فضائل کو بیان فرماتی ہے۔ تو اہل بیت، ان سے محبت یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ جو آپ سے محبت رکھتا ہے وہ آپ کے اہل بیت سے بھی محبت رکھے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ جو صحیح مسلمان ہو اور وہ یہ کہے کہ میں اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا۔ ہر مسلمان انشاءاللہ جس کے دل میں ایمان ہے وہ اہل بیت سے محبت کا دعوے دار ہے، اور انشاءاللہ وہ اہل بیت سے محبت رکھتا ہے۔ اور جو مسلمان اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہے نا یاد رکھنی چاہیے۔ سلسلہ حدیث صحیحہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا کہ ہم اہل بیت سے جو بھی جو ہے نا وہ دشمنی رکھے گا اللہ رب العزت اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ تو اہل بیت سے محبت جو ہے نا یہ اسلام کا تقاضا ہے۔